بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں. آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ چٹانی چکر ہے. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو اس سے پہلے ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی اس ویڈیو میں ہم نے مختلف چٹانوں کے اقسام لکھے تھے. آتشی چٹانیں کیسے بنتی ہے, کون سی قسم ہے. اسی طرح ہم نے پھر اس کے بعد متغیرہ چٹانوں کی بات کی تھی اور اس کے بعد تہدار چٹانوں کی بات کی تھی. اس پہ ہم نے ممتاز بھی دیا تھا جو آپ لوگوں نے اچھے طریقے سیکھے ماشاءاللہ. تو اسی طرح جو ہمارا آن لائن آج جو ٹاپک ہے وہ ہے چٹانی چکر, عراق سائیکل, یعنی کس ذریعے سے کس سرکل میں یہ مختلف قسم کی چٹانیں جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹر مکس ہوتی ہے, بنتی رہتی ہے, اور کس طرح ہمارے سامنے متغیرہ چٹانوں سے پگھلی ہوئی چٹانیں بنتی ہے, اس طرح پگھلی ہوئی چٹانوں سے وہ آتشی چٹانیں بنتی ہے, اور یہ سارا سرکل چلتا رہتا ہے. اب اس چٹانی سرکل کے جو ہم دیکھ لیں تو مختلف فیزز ہیں. کرسٹلائزیشن یعنی کرسٹل بننا, قلم بننا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا چینی کو جب ہم دیکھتے تو اس کی شکل اس طرح ہوتی ہے, اس میں کرسٹلز ہوتے ہیں, اس کو کرسٹل کہتے ہیں. جو شیپ اس طرح ہوتی ہے اس کو کرسٹل. تو یہ جو بڑے بڑے چٹان ہیں, جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں, یہ پہاڑ کس طرح اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے ذروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو قلمیں بننے کا عمل. اب کرسٹلائزیشن کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ زمین کے مینٹل کے اندر جو پگھلا ہوا میگما ہے جب وہ باہر آتا ہے تو اس سے مختلف چٹانیں بھی بنتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کو ہم اس پگھلے ہوئے مادے کو پھر باہر ہم کہتے ہیں لاوا. جب وہ آتا ہے تو وہ مادہ جو زمین کے اندر تو ایک لیکوڈ شیپ میں ہوتی ہے وہ اوپر آ کے ٹھنڈا ہو جاتا ہے, فریز ہو جاتا ہے, اور اس ٹھنڈے ہونے کی وجہ سے وہ ٹھوس حالت میں تبدیل ہو جاتا ہے. تو اس عمل کو کرسٹلائزیشن کہتے ہیں. کرسٹلز میں وجود میں آتے ہیں. اگر ہم دیکھ لیں تو ہمارا جو آتشی چٹان کا فیز ہوا تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو میگما اندر سے باہر کی طرف آتا ہے تو اس سے جو چٹانیں بنتی ہے وہ لاوا پھیل کر زمین پر ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس سے آتشی چٹانیں بنتی ہے. تو اسی عمل سے آتشی چٹانیں بنتی ہے, اور اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ کرسٹلائزیشن, جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں قلمیں بننے کا عمل. اس سرکل میں پہلی چیز ہے قلمیں بننے کا عمل, یعنی کرسٹلائزیشن کا عمل ہونا. پھر اس کے بعد عمل فرسودگی اور عمل کٹھاؤ. عمل کٹھاؤ کو کہتے ہیں ایروژن, اور جو عمل فرسودگی ہے ویدرنگ. اب اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ چٹانوں کا جو سرکل ہے وہ کس طرح اس طرح جاری رہتا ہے. مختلف ہوا, پانی, گلیشیئر وغیرہ جو چیزیں ہیں اس کو ویدرنگ کہتے ہیں, جس کی وجہ سے چٹانیں فرسودہ حالت میں بن جاتی ہے, وہ کمزور ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے وہ ٹوٹ جاتی ہے. سورج کی روشنی کی گرمی جب پڑتی ہے چٹانوں پہ, بارش ہوتی ہے چٹانوں پہ, تو اس کے اثر کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے, کمزور ہو جاتی ہے, اور ریزہ ہو کر ٹوٹ کر وہ ہمارے سامنے چھوٹے چھوٹے ذرات میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ آتشی چٹانیں جو ٹوٹتی ہے نیکسٹ فیز اس کا کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل ہو جاتا ہے. جس طرح ہم نے کہا یہ میگما ہے, میگما باہر نکلتا ہے, آتشی چٹانیں بنتی ہے, آتشی چٹانیں جو ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو یہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے. پھر حرارت اور دباؤ سے وہ تبدیل ہو جاتی ہے نیکسٹ فیز میں. جو چٹانوں کی نئی قسم ہے اسے کہتے ہیں متغیرہ چٹانیں. اسی طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ٹیلے ہوتے ہیں یا پہاڑ ہوتے ہیں. اس پہاڑوں پہ جب بارش ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ادھر سے جاتا ہے, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ والا مادہ یہاں پہ آ جاتا ہے.
اس کی یہ والی چوٹی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں ایروژن یا عملی کٹھا. نام سے ظاہر ہے کہ اس میں کٹنے کا عمل ہوتا ہے. پھر ہم تیسرے سرکل کے تیسرے حصے کی طرف آتے ہیں، میٹامارفزم. میٹامارفزم میں کیا ہوتا ہے؟ جو چٹانیں آتشی ہوتی ہے اور جو تیزدار چٹانیں ہوتی ہے، تیزدار وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی شکل تبدیل ہوتی رہتی ہے. اس وجہ سے زمین کی اندرونی اور بیرونی گرمی، زمین کے اندر اندرونی اور بیرونی گرمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس میں کیمیکل چینجز آتے ہیں، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہے. اور وہ جو چٹانیں ہوتی ہیں زمین کے اندرونی اور بیرونی گرمی کی وجہ سے وہ چٹانیں اور چٹانی دباؤ کی وجہ سے وہ نیکسٹ جو شیپ ہے راکس کا، چٹانوں کا، اس میں تبدیل ہو جاتی ہے. اسے کہتے ہیں متغیرہ چٹانیں. اب اس ڈائیگرام کی طرف اگر ہم دیکھ لیں تو یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ سرکل ہے اور یہ سرکل اسی طرح جاری و ساری ہے اور ہماری دنیا کی شیپس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. یہاں پہ درمیان میں زمین کے اندر جو گرم لاوا ہے، میگما ہوتا ہے، وہ باہر آ کر جب آتشی چٹان کی شکل میں بن جاتے ہیں، وہ ٹھنڈا ہو کے آتشی چٹان ہمارے سامنے بن جاتے ہیں. اب اسی آتشی چٹانوں پر سیلاب، اسی طرح بارش، سورج کی گرمی، گلیشیئر وغیرہ جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، عمل فرسودگی اور کٹاؤ سے وہ ذروں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور اس طرح ہمارے سامنے مختلف قسم کی اور چٹانیں، جس کو ہم تہدار چٹانیں کہتے ہیں، وہ بن جاتی ہیں. تہدار چٹانیں حرارت اور دباؤ کی وجہ سے متغیرہ چٹانوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اور متغیرہ چٹانیں پھر ود دا پیسج آف ٹائم بنتی ہے، میگما کی شکل میں اندر چلی جاتی ہے اور اس طرح باہر آ کر وہ لاوا بن جاتی ہے اور یہ ہمارے سامنے وہ سرکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اب یہاں پہ ہم یہ سبجیکٹ، یہ ٹاپک، یہ عنوان، یہ موضوع کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کو اگر ہم غور سے دیکھ لیں تو اس کی اہمیت کچھ نہ کچھ ہماری زندگی میں ہوگی. تو یہاں پہ ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ چٹانوں کا ہماری زندگی میں استعمال، یعنی چٹانیں تو بن جاتی ہیں مختلف شکلوں میں، عمل فرسودگی کی وجہ سے، عمل کٹاؤ کی وجہ سے، کلمو کرسٹلائزیشن کی وجہ سے اور میٹامارفزم کی وجہ سے. لیکن ہمارے لیے اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہمارے لیے اس کی اہمیت یہ ہے کہ انہی چٹانوں کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے ذرات جو بن جاتے ہیں اس کو ریت بھی کہتے ہیں، ریت کی شکل میں ہوتے ہیں. اور آپ لوگ دیکھتے ہو کہ ریت کی ہماری زندگی میں کتنی اہمیت ہے. ہم جب عمارتیں بناتے ہیں، ہم جب گھر بناتے ہیں، ہم جب اور رہائشی چیزیں بناتے ہیں، یہ ہوٹل جو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، یہ بڑے بڑے دفاتر جو ہمارے سامنے نظر آتے ہیں، اس میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں زیادہ تر ریت کا استعمال ہوتا ہے. اسی طرح انہی چٹانوں میں کوئلہ بھی بنتا ہے. کوئلہ بھی اسی عمل کا ایک حصہ ہے اور کوئلہ جو ہے وہ سورس آف انرجی. ہمارے سامنے جو سورسز آف انرجی ہے اس میں سے اگر ہم دیکھیں، ہم بجلی زیادہ تر جو بناتے ہیں وہ اسی کی وجہ سے بھی بناتے ہیں. اب آپ بے شک کوئی بھی کھانا کھائیں لیکن اس میں نمک نہ ہو تو پھر اس کا ذائقہ اس طرح نہیں ہوتا. تو نمک بھی اسی عمل کے ذریعے بنتی ہے. اس کو اگر آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا، تو اس کو ہم کہتے ہیں چٹانی نمک. ایک نمک ہوتی ہے کس چیز کی؟ سمندر کی. لیکن ایک نمک ہوتی ہے چٹانوں سے جو نکلتی ہے، وہ پتھروں کی شکل میں ہوتے ہیں. ہم اس کو کر دیتے ہیں کیا؟ مکسر میں یا کسی اور چیز میں، آرام سے ہم اس کو اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں اور اس کا ذائقہ بن جاتا ہے. پھر چاک پرانے، اب ہمارے سامنے یہ وائٹ بورڈ ہے اور یہ مارکر ہے، اس پہ ہم لکھائی کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کے وقت میں ہم کیا کرتے تھے؟ تختہ سیاہ استعمال کرتے تھے، بلیک بورڈ جسے کہتے تھے. اس پہ چاک کے ذریعے ہم لکھائی کرتے تھے. جس طرح ہم لوگ آج کل مارکر کے ذریعے لکھتے ہیں، اسی طرح ہم چاک کے ذریعے لکھا کرتے ہیں. چونے کا پتھر بھی اسی وجہ سے بنتا ہے. جو چکر ہمارے سامنے چٹانوں کا جو ساؤنڈ بورڈ ہے، جو چونے کا پتھر ہم
घरों को बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, चुनाई के लिए। इसी तरह हम इसको जो है रंग करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम देखें तो संगमरमर के टाइल्स वगैरह जो हम अपने फर्श पे लगाते हैं, बाथरूम में लगाते हैं, इस तरह वॉशरूम, इसी तरह डाइनिंग रूम, जितने भी हमारे घर में कमरे होते हैं उसके डेकोरेशन के लिए हम न सिर्फ मार्बल को ज़मीन के ऊपर लगाने में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ हम डेकोरेशन पीसेस भी इससे बनाते हैं। इसी तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी जो खुराक साइकिल है हमारी ज़िंदगी को बेहतर बना देता है। तो हमें चाहिए कि हम इसको ईजी ना ले, बल्कि इसको समझ ले। जब आप इसको समझ लोगे तो इंशाल्लाह इसमें मसला नहीं होगा। दोबारा से मैं फिर दोहरा देता हूँ, चट्टानी शक्कर के मराहिल 3 हैं। कलमे बनने का अमल जिसमें छोटे छोटे क्रिस्टल में तब्दील हो जाता है, अमल फरसूदगी यानी वेदरिंग, और अमल कटाव इरोजन के अमल से ये छोटे छोटे ज़रों में तब्दील हो जाता है। मेटामॉर्फिज्म इसमें भी ज़मीन की अंदरूनी और बैरूनी गर्मी जो होती है उसकी वजह से, और जो बैरूनी चट्टानें होती हैं उसके दबाव की वजह से वो टूटने का शिकार हो जाती है और हमारे सामने मुतग़य्यर चट्टानें बनती है। बेटा आप लोगों को समझना होगा कि इरोजन, वेदरिंग और ये क्रिस्टलाइजेशन और मेटामॉर्फिज्म क्या है। कि आप लोगों का काम ये है कि हर एक चीज़ की एक एक तारीफ़ लिखनी है। अमल फरसूदगी क्या है, अमल फरसूदगी और अमल कटाव में क्या फ़र्क है, क्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है, मेटामॉर्फिज्म किसे कहते हैं, और जो इस अमल के ज़रिए होती है, चट्टानी चक्कर के मराहिल के ज़रिए जो होती है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल क्या है। थैंक यू बेटा, अल्लाह।